بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز دوست کے پروگرام کے ساتھ ڈاکٹر قمر فاروق آپ تمام چاہنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے. ہم آپ کو ایک سال پیچھے لے کے جاتے ہیں. ایک سال نہیں، ایک سال سے کچھ عرصہ زیادہ ہے. یہ جنوری 2019 کی بات ہے اور یہ جنوری کا آخری ہفتہ ہے. بارسلونا میں ٹیکسی سیکٹر بڑا متحرک سیکٹر ہے جس میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد موجود ہے. تو ان کی ایک تقریب تھی کسی خوشی کے موقع کی، جس میں کم و بیش 100 کے قریب لوگ موجود تھے. اگر میرا حافظہ بالکل ٹھیک ہے تو اس کے مطابق 100 سے زیادہ لوگ تھے. بادالونا کے اندر ایک بڑا ریسٹورنٹ ہے، اس میں تقریباً 300 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، لیکن 100 لوگ انہوں نے الگ پارٹیشن کی ہوئی تھی. تو وہاں پر ہز ایکسیلنسی کونسل جنرل عمران علی چوہدری صاحب مہمان خصوصی تھے. انہوں نے اپنا جو خصوصی خطاب کیا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ بارسلونا کے اندر ایک مافیا ہے جو پاسپورٹ کے حوالے سے لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے. ایک تشویش کی لہر تھی جو اس وقت سب کے چہروں پر آ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس طرح کیوں ہو رہا ہے، کون لوگ ہیں وہ. اس وقت جو ذہن میں جو بات آئی وہ یہ تھی کہ کون لوگ ہیں وہ جو پاکستان کے ایک نمائندہ ادارے کو یہاں پر بلیک میل کرتے ہیں اور پاسپورٹ کو روکتے ہیں اور لوگوں سے ایک بڑا روپیہ جو ہے وہ کماتے ہیں یہاں پر. اس کے بعد یہ پورے بارسلونا کے اندر، کیا پورے اسپین کے اندر، پاکستانی کمیونٹی کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ وہ مافیا کون ہے، کہاں رہتا ہے، ان کے نام سامنے آنے چاہیے. لیکن ان کے نام سامنے نہیں آئے. پھر گاہے بگاہے یہ سلسلہ چلتا رہا. کسی پروگرام میں بغیر نام لیے بات کر دی گئی، کبھی کسی پروگرام میں بغیر نام لیے بات کر دی گئی. لیکن 2019 کے بعد مئی 2020 میں رمضان المبارک کے مہینے میں ہز ایکسیلنسی کونسل جنرل عمران علی چوہدری صاحب یہاں پر ایک ویب چینل پر انٹرویو دیتے ہیں. میزبان وہی سوال دوبارہ کرتا ہے کہ یہاں پر مافیا ہے، پاسپورٹ کا معاملہ تھا، آپ نے کس طرح حل کیا. تو وہ اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں، وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. اس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. جو پاسپورٹ کا جو شخص انچارج تھا یہاں، وہ اوور رول میں ڈالتا تھا، اور میرے ہوتے ہیں بھی 3.5-4 مہینے. اوور رول کا مطلب ہے عمران دیر از اے بٹن ان دی اینڈ، اس کو پریس کر دیں، اس کا پاسپورٹ کبھی نہیں بنے گا. خود ہی فیصلہ کرتا تھا کہ یہ اس کو وہ انلیگل کہتا تھا، انلیگل ہے، اس نے زیل اپلائی کی ہوئی ہے، اوور رول. تو میں اگر وہ اوور رول کرے گا، خدا اس سے تو نہیں پوچھے گا. خدا تو روز ازل مجھے کہے گا کہ تجھے میں نے وہاں کا بنایا تھا کونسل جنرل، ور یو سلیپنگ. آپ جو نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپ ہی کی کچھ سرکاری ملازم تھا. جی، شہزاد نام تھا. لو جی، چھپانے کی یہ دیکھ لیں آپ کے سوالات آ رہے ہیں اور یہ بار بار مجھے انسسٹ کیا جا رہا ہے. میں بعد میں آپ دیکھ سکیں، بعد میں آپ یہ سوالات آپ پوچھ لیں مجھ سے جو پوچھنا ہے. جی میں تو بڑا جھجک رہا تھا، میں تو کہہ رہا تھا چلو نام بچا دوں، لیکن یہ بڑا تو میرے خیال میں کیا وہ میرے سامنے جب روز میں اس کو کہتا تھا ہوا یہ. یار دیکھیں بڑا سمپل ہے، 3rd فلور کا دروازہ بند تھا، 3rd فلور کا دروازہ کھل گیا، باہر آپ کا واٹس ایپ نمبر لگا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے جو روتے ہوئے لڑکے آتے تھے ان کو ایک چٹ مل گئی. انہوں نے کہا میرا بھی پاسپورٹ رکھا ہوا ہے، میرا بھی. تیسرے مہینے میں دن میں 50 میسج آئے ہوئے ہیں. میں نیچے گیا، میں نے کہا بھائی جان یہ آپ کس بیسس پہ روک رہے ہیں، پہلے تو بتائیں نا. پھر قدرت کا کرنا یہ ہوا، وہ کہیں چھٹی گیا، ایک اور چھٹی گیا، پیچھے سے کمپیوٹر کھول گیا، ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا. وہ میرے بھاگ گیا. ہی از رن اوے فرام دا کونسلیٹ اینڈ فرام دا پاسپورٹ سروس. یہ میرا امتحان ہے نا. میں اگر یہاں یورپ کی سیریں کرتا رہتا، چیک ریپبلک کی، روم کی اور باقی، ہر تیسرے دن بھاگ جاتا اور وہ بچے میرے تک نہ پہنچ سکتے، تو اس وقت بھی یہی ہو رہا ہونا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر میں بھی مختلف ممالک کے دوروں پر رہتا، سیر کرتا رہتا، تو یہ بچے اسی طرح رل جاتے
جس طرح پہلے ادوار میں رولتے رہے ہیں. تو وہ شخص انہوں نے اپنے انٹرویو میں ان کا نام بھی لیا کہ شہزاد نام کا بندہ تھا یہاں پر ہماری کونسلیٹ کے اندر, جو کلی اختیارات رکھتا تھا, وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا تھا کر رہا تھا. چھٹی پر گیا تو اس کا کمپیوٹر کھلا رہ گیا, تو یہ سارا معاملہ ہم نے پکڑ لیا. تو آج ہمارے ساتھ وہ شہزاد احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے یہ سارے معاملات جو پاکستانی کمیونٹی کے اندر اس وقت تشویش کی صورتحال میں ہیں, سب لوگ کہ یہ کیا معاملہ ہے, کس طرح ہے, تو آج ہم شہزاد احمد صاحب کو اپنی کمیونٹی کے سامنے لے کے آئے ہیں کہ وہ اپنا موقف دیں کہ کیا وہ اس کام میں مبتلا تھے, وہ اس کام کو کر رہے تھے اور کیوں کر رہے تھے. سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہتا ہوں شہزاد احمد خان صاحب کو کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. سب کمیونٹی والوں کو میرا نام شہزاد خان ہے اور میں پاسپورٹ آفس کی طرف سے کونسلیٹ میں تعینات کیا گیا تھا. میرا کام تھا کہ پاسپورٹ جلد جلد بنائے جائیں اور لوگوں کو دیے جائیں. پہلے عمران صاحب نے پچھلے سال بولا تھا جی یہ مافیا کام کر رہا ہے اور یہ یہاں پر بہت بڑے پیسے بن رہے ہیں. اس وقت میں خاموش تھا, میں نے بولا انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے. ابھی پچھلے ہفتے میں پھر سونا تھا, انہوں نے پھر مجھے یاد کیا اور بلکہ شہزاد تو بھاگ گیا, وہ تو سین سے ہی بھاگ گیا اور پاسپورٹ آفس سے ہی بھاگ گیا. تو میں نے یہی بولا ہوں, میں بھاگا نہیں ہوں, میں پراپرلی ان سے اجازت لے کر دیا تھا اور انہوں نے مجھے ریلیف کیا ہے, پراپرلی انہوں نے ریلیف کیا ہے کہ میں جب سے اجازت ہے اب ہم جا سکتے ہو. اس وقت پھر میں اور یہ تقریر میں بولتے ہیں مجھ سے خدا پوچھے گا, تو رمضان میں جھوٹ بولنا سچ اچھی بات ہے کہ آپ رمضان میں جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی وہ شہزاد بھاگ گیا. میں تو یہیں پر ہوں, سب کے سامنے ہوں, میں بھاگا نہیں ہوں. اور میرا جو کام تھا میں اپنے, اور جو یہ بولیں گے دجالی سسٹم ہے, دجالی سسٹم سے مطلب کیا, میں منسٹر آف انٹیریئر دجال صاحب ہیں, دجال بولے منسٹری آف انٹیریئر, تو میں تو منسٹری آف انٹیریئر سب سے آیا تھا. اور بتاتا چلوں کہ منسٹری آف انٹیریئر میں پاک فوج بھی آتی ہے, تو یہ کس دجال بول رہے ہیں یہ صاحب. جی آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ کب آئے تھے یہاں پر اور کتنا عرصہ رہے؟ میں 2018 میں آیا تھا ستمبر کو, اور بٹلہ عید سے 4 دن پہلے آیا تھا. بٹلہ عید تھی, میں نے اپنی فیملی سے بٹلہ عید بھی نہیں تھی, اور ان سے پہلے میں اسپین آ گیا کہ میں اسی کمیونٹی جو ایکٹیویٹ کروں. وہاں پہ میں آیا ہوں 18 سپٹمبر کو آیا ہوں, میں نے جوائن کیا ہے. اور بٹلہ عید میں یہاں پر اکیلے گزاری, ظاہری بات ہے یہاں پر میں نیا تھا. تو اس کے بعد جب میں کام شروع کیا تو کافی مسائل تھے, شروع میں مسائل کافی تھے. اور مجھے جو دیا ہوا تھا جی آپ نے پاسپورٹ بنانے سب تھے, لیکن کچھ قاعدے قوانین ہوتے ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ کے قاعدے قوانین ہوتے ہیں, ان سے میں باہر نہیں جا سکتا. میں ایک گورنمنٹ ملازم تھا اور میں ان کی جو تھے قاعدے قوانین ان سے مطابق چلتا تھا. ہمارے بہت سے اسائلم کیسز ہیں, ان کا ایک پراپر طریقہ ہے. میں جلدی بھی کرنا چاہیں, جب آپ دوائی کھاتے ہیں تو اس سے اثر ہوتا ہے, اثر لگنے میں بھی 3-4 دن لگتے ہیں. تو ایک پراپر پروسیس ہوتا ہے اسائلم کلیئر کرنے کا. ٹھیک ہے سب لوگ اس طرح آتے ہیں, وہ مانتے ہیں, لیکن اسے کلیئر کرنے کا ایک طریقہ ہے. اس طریقے میں تو جاتا ہے میں یہاں پر تو یہاں پر بولے جس سے سوائے فیس سے اور تو کسی نے پیسے نہیں دیے. یہ اب دوسری بات راشن کسی اور کے گھر میں جاتا تھا, ابھی میں نہیں بولتے, اسی بات ہے. لیکن میرے جانے کے بعد مافیا کیوں شروع ہوا, پہلے مافیا کیوں نہیں تھا جب تک میں وہاں پر تھا. اس وقت تو ایسے شو نہیں ہوا تھا جی یہاں پر مافیا کام کر رہا ہے اور یہ کام کر رہا ہے. دراصل جب میں آیا ہوں, جب ہمارے جو مسیحی تھے وہ چلے گئے, 1 سال تک عمران سعدی صاحب نہیں آئے. ادھر ہی اپنے مسائل تھے, کچھ تھے, وہ نہیں آ سکے. جب یہ آئے 2018 میں ہمیں آئے تھے جون میں, تو ملاقات ہوئی, میں ان سے ساتھ 3-4 مہینے میں کام بھی کیا. تو جی یہ جو کیسز ہیں انہیں فارغ کرو, انہیں دے دو. جی میں گورنمنٹ آفیسر ہوں, میں قاعدے قوانین پر چلوں گا اور جو میں کام میں وہی کروں گا. جو میں کہہ رہا ہوں وہ چلو, میں پاکستانی قانون تو نہیں مانتا,
यहाँ पर जो है ये वो मैं करूँगा, इससे तो मजदूर तो मैं इस चीज़ों को नहीं मानता। तो मैं तो पाकिस्तान का गवर्नमेंट मुलाजिम था, मैं तो जो मुझे मिनिस्टर में वही करूँगा। यानी शहजाद साहब, आपकी और हिज एक्सीलेंसी की इस बात पर तकरार के वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, और आप कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के कानून के मुताबिक काम करूँगा, यही कह रहे हैं आप? जी हाँ बिल्कुल, ये बोले जी मैं तो नहीं मानता, जो मैं कह रहा हूँ अपने वो करना है। तो आप मैं एजेंसी तो इनकार पसंद नहीं है, जो इनकार करता है उससे ये तबाह कर देते हैं, उसे तबाह कर देते हैं। इससे पहले इन्होंने मेरे कोलीग के साथ टोरंटो में काम किया था, तो उसने भी इनकार किया और उसी ज़िंदगी तबाह कर दी, उसे नौकरी से निकाल दिया उसको। तो आप जब गए हैं तो क्यों गए हैं छोड़ के यहाँ पे? आपकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो गई थी या आपको कोई इमरजेंसी थी? मेरे कुछ प्रॉब्लम थे। मैंने दरअसल बात शुरू हुई जो अप्रैल में मैंने छुट्टी के लिए, उस वक्त ये एजेंसी अभी आए नहीं थे, और मेरा साहब थे वो थे एक्टिंग CG मेरा साहब थे। मैंने उनसे छुट्टी मांगी कि जी मेरे फैमिली मैटर्स हैं कुछ, तो मैंने छुट्टी पर जाना है, तो मैं छुट्टी दें। तो उन्होंने हम कर दिया। तो छुट्टी का हमारी प्रोसेस होता है जी, आप पहले आप CG से छुट्टी लेते हैं, उसके बाद फिर मैं छुट्टी भेजता हूँ अपने डिपार्टमेंट को, वो अप्रूव करती है। तो जब मुझे CG छुट्टी मुझे अप्रूव कर दी, मैंने अपने डिपार्टमेंट को छुट्टी भेजी कि जी मुझे अप्रूव कर दिया है और मुझे छुट्टी दें। तो उन्होंने भी मुझे अप्रूव करके भेज दी थी, छुट्टी आपकी अप्रूव है, आप जा सकते हैं। तो वो छुट्टी एक्टिंग CG साहब तो दी जी मुझे अप्रूव हो गई है, मुझे जाने दें। तो वह ठीक है, मैंने अपना टिकट खरीद लिया, और अप्रैल में जून में मेरी टिकट था। जून में मेरा जाने का वक्त आया, अगले दिन जब मैं जाला था तो जी मुझे एक्टिंग CG आप नहीं जा सकते। मैं बोल जी कर सकता, मैंने अभी टिकट भी ले लिया है और छुट्टी भी अप्रूव हो रही है। वो नहीं, आप हमारे जो एम्बेसी है मैड्रिड में, उन्होंने बंदे भेजने से स्टार्ट कर दिया, तो आप नहीं जा सकते, आप लोग यहीं पर रहना होगा। मैं बोली मेरा टिकट ज़ाया हो जाएगा, मेरा सब कुछ प्लान बना हुआ है। नहीं जी, मैं पाकिस्तान छुट्टी अपनी फैमिली पर जाना था, छुट्टियों पर। मैं नहीं गया, मेरा टिकट ज़ाया हो गया, मैं नहीं गया। अच्छा, ठीक है, ये जून की बात कर रहे हैं, जून 2018 की बात। जी हाँ। तो उसके बाद फिर आप इनके साथ कितनी देर रहे? ये मैं आपको बात कर रहा हूँ जनवरी 27 या 28 जनवरी की बात है, जब उन्होंने पहली दफा माफिया की बात की। मैं सितंबर में गया हूँ, मैं सितंबर में चला गया था। तो मैं जब मुझे छुट्टी नहीं मिली, जब छुट्टी नहीं भेजा, तो मैंने ऑफिस को अपना रिजिग्नेशन भेजा कि जी मैं प्रेशर में काम नहीं कर सकता, मेरी बीवी बीमार है, मैंने वहाँ उसे मिलने जाना है और मुझे आप छोड़ नहीं रहे। तो मैंने रिजिग्नेशन भेजा जी, मैं रिज़ाइन करता हूँ जॉब से, और एक्सेप्ट कीजिए, मैं नहीं काम कर रहा। तो ये CG साहब आए, मैं जून में ये आ गए। तो बड़े प्यार से बोले जी बेटा आपके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, मुझे पता है आपके साथ ज़्यादती हुई है, आप खैर करें, ये करें। काफ़ी वो किया। फिर जब जी मैं पाकिस्तान कानून को नहीं मानता, आपने जो मैं कहना है वो करना है, वो मैं जो भी मैं कहूँ, और जो भी मैं एक होते हैं असाइलम केसेस और दूसरे होते हैं बगैर पासपोर्ट के केसेस, जो बगैर पासपोर्ट होते हैं। उनकी वेरिफिकेशन करना हमारी ज़रूरी होता है। मैं जैसे भी है वेरिफिकेशन के बाद उन्हें पासपोर्ट, मैं बोला नहीं, मैं अथॉरिटी हूँ और आप इन्हें इशू करो पासपोर्ट। मैंने बोला जी मैंने भेज दिया पाकिस्तान टेस्ट उसके लिए रिव्यू के लिए, वहाँ से जवाब आएगा तो मैं कर लूँगा। इस पर वो गुस्से हो जाए। तो क्या बात क्या आपकी मौजूदगी में बगैर इंक्वायरी के पासपोर्ट बनते रहे? जी जब तक उस वक्त नहीं, मैं नहीं भेजा बगैर इंक्वायरी के। मैं वो पासपोर्ट असैलम के अलावा जो बगैर पासपोर्ट दे, जिनके पासपोर्ट बना ही नहीं था, बगैर पासपोर्ट आए हुए थे, उनके नहीं जाते थे जब तक मैं वहाँ पर था। तो ये उसके बाद जाने के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। उनके पास शुरू हुआ ये जब तक मैं वहाँ पर था, जिनको मैं पासपोर्ट नहीं दे सकता था, उन्हें ये मैनुअल पासपोर्ट देते थे। मैं वो मेरी अथॉरिटी ओवरराइड करके इन्हें वो मैनुअल पासपोर्ट देते थे। तो वो क्या ठीक है कि इस तरह मैनुअल पासपोर्ट? नहीं जी, वो जब
कंसुलेट में मशीन रीडेबल पासपोर्ट चल रहा हो तो आप मैनुअल पासपोर्ट नहीं दे सकते, कानूनन आप मैनुअल पासपोर्ट इशू नहीं कर सकते। और मेरे ऑफिसर से पूछा भी तो आपने ये क्यों किया, आपने जवाब दें, आपने इनके पास कोई जवाब नहीं था, इन्हें जवाब भेजा ही नहीं। तो अब आप अपने जो अदारा है जहाँ से आप इंपीरियल यूनिवर्सिटी से, उनको इन सारे मामलों का इल्म है कि आप कहाँ पर हैं और आप क्यों इतनी स्ट्रेस में हैं, सारा पता है उनको? तो जी मैं उन्हें बार बार मैंने सब पे इन्फॉर्म किया जी मैं सर्च में हूँ और मैं 2 महीने मेरे कॉन्ट्रैक्ट पर था, मैं 18 साल कॉन्ट्रैक्ट पर रहा हूँ, मुझे परमानेंट में नहीं किया था, कॉन्ट्रैक्ट पर रहा था। मेरा महीने में कॉन्ट्रैक्ट जो जैसे कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज होती है तो 1 महीना नोटिस आप देते हैं अपने एम्प्लॉयर को, या एम्प्लॉयर आपको 1 महीना नोटिस दे सकता है। तो मैंने बाकायदा 2 महीने नोटिस दिया था जी मैं 2 महीना नोटिस दे रहा हूँ, इसके बाद मैं काम नहीं करूँगा। और मैंने वाया थ्रू प्रॉपर चैनल वकील के ज़रिए अपने नोटिस भेजा तो जी ये मेरा रिजिग्नेशन नोटिस है और मैं निकल रहा हूँ। और फिर मैंने सितंबर को मैंने अपना रिजाइनेशन देकर मैं चला गया। तो शहजाद आपका भी तजर्बा है और आप एक दोस्त के बारे में कह रहे हैं उनके साथ आपने इस तरह के मामला रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के कानून को ओवररूल क्यों करते हैं, क्यों इस तरह क्या चाहते हैं इस तरह करके? वो बोलते जी मैं यहाँ पर बादशाह हूँ, मैं यहाँ पे बादशाह हूँ, मैं जो मैं करता हूँ वो सही है। पीछे जो अदारा जैसे वो आए हैं दफ्तर खारजा से, वो इधर ऐसे ही है ना, दफ्तर खारजा की तरफ से, तो वो इस बात का नोटिस नहीं लेते कि इस तरह क्यों? इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, मतलब आप ये बताएं ना, हमारी आईबी जो हमें FIA है, आईबी है, वो वहाँ झक मार रही है, तो ये सब कानून ये खुद ही सिक्योरिटी क्लियरेंस कर रहे हैं, वो वहाँ फटू में वो इन्हीं कामों से बैठे, वो हमारे बॉर्डर सिक्योर कर रहे हैं। हम जितने भी जो MRP स्टाफ हैं वो बाहर बैठे हुए अपने बॉर्डर सिक्योर करते हैं, और जो हमारे अंदर जो फौज FIA वो अंदर सिक्योर। अब ये उसी को टोटल अपना बोले जी मैं सही हूँ, बाकी सब गलत हैं। तो जब जारी के पासपोर्ट जारी होता है तो उस पर क्या आपको तफसीलात हो सकते हैं? मसलन आप किस तरह यकीन कर सकते हैं एक बंदे पे, एक मशरकी पंजाब का बंदा है, एक मगरबी पंजाब का बंदा है, एक जैसी नस्लें हैं, एक जैसी ज़बान है। अब मैं बिल्कुल वैसे ही पंजाबी बोलता हूँ जैसे मशरकी पाकिस्तान के अंदर बोली जाती है, मशरकी पाकिस्तान के मशरकी पंजाब के अंदर बोली जाती है, तो वो किस तरह जजमेंट हो सकती है जबकि इंक्वायरी का मामला और है? जी मैं वही ना, जब तक वेरिफिकेशन नहीं होती आप नहीं बना सकते पासपोर्ट। मैं जरी बात हमारी सिक्योरिटी एजेंसी से ये काम करती हैं कि जी हमारे वो कंफर्म कर लें वाकई ये हमारा बंदा है, पाकिस्तानी है, कोई और नॉन नेशनल तो नहीं है, हमारा कोई पड़ोसी मुल्क का नहीं आ गया, वो गलती से हमारा पासपोर्ट ले ले और अंदर पहुंच जाए और हलचल मचा दे, तो ये भी एक बड़ा इशू बन सकता है हमारे। इस तरह मुमकिन है बाहर के दूसरे मुल्क का ले? जी बिल्कुल हो सकता है जी। आप जब आप यहाँ पर आते हैं बोलते हैं जी मैं नॉन नेशनल हूँ, मुझे पाकिस्तानी पासपोर्ट इशू करो, तो बगैर वेरिफिकेशन तो हम नहीं कर सकते, हम कोई भी आ सकते। मैं इंडियन जब मेहदी साहब थे यहाँ पर बहुत पहले, जब मैंने पासपोर्ट जब मशीन लेबर शुरू नहीं हुए थे, तो उस वक्त बहुत से नॉन नेशनल तो पासपोर्ट दिए हुए थे, और अभी भी वो नैप में उनका टेस्ट चल रहा है। मेरी साहब अभी भी नैप में उन्हें नॉन नेशनल तो पासपोर्ट इशू किए हुए थे। अच्छा, तो मेरे साथ शहजाद खान साहब हैं जो साबिक यहाँ पर बार्सिलोना के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं MRP के, जिन्होंने यहाँ पर जो रीडेबल पासपोर्ट मशीन है उसको इन्होंने शुरू किया था। ये पहले बंदे थे जो ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आए थे और यहाँ पर ट्रेन करके गए थे। तो मेरे साथ शहजाद खान साहब मेरे साथ जंग और जियो को स्पेन से जो नुमाइंदगी देते हैं जो चीमा साहब मौजूद है, वो भी आपसे सवाल रखेंगे आपके सामने। आप उनका सवाल सुनिएगा, वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं? जी बताएं। जी शहजाद साहब, सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ कि जिस तरह की ये बड़ा हॉट इशू चला हुआ है आजकल बार्सिलोना में, जिस तरह इज्जत माब काउंसलर जनरल साहब ने 1-2 इंटरव्यूज में और 1-2 प्रोग्राम्स में इस इशू को अरेज किया कि बहुत बड़ा माफिया था, और मैं खुद भी एक दफ़ा काउंसलेट गया था, तो CG साहब मुझे खुद जहाँ मशीन रीडेबल पासपोर्ट का सिस्टम बना हुआ था वहाँ ले गए और बताया कि इस कंप्यूटर पर काम होता था, तो ऐसे ऐसे स्टेप्स थे, और एंड पे जब पहुंचता था तो उस पे वो रोल ओवर पे क्लिक कर देते थे ना। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो एंड पे जो रोल ओवर का बटन पे आप क्लिक करते थे, वो उसका क्या सिस्टम है, वो क्यों करते हैं, बटन की कानूनी हैसियत क्या है? जी मैं बताता हूँ आपको, बताता हूँ।
हर बटन में ओवररूल का जो बटन है वो सिर्फ बटन नहीं है, सब पूरा जो निज़ाम है, सब निज़ाम चलता है। जैसे आप मर्सिडीज़ में बैठते हैं और बटन दबाते हैं स्टार्ट करने के लिए, तो वो मशीन तो साफ हो जाती है, लेकिन जो निज़ाम पीछे चलता है वो आपको मालूम नहीं होता क्या निज़ाम चल रहा है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस आई थी और मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ वो क्या जाए। ये हमारा, मैं पढ़कर सुनाता हूँ, ये हमारा लेटर है ऑफिस का, वरना आपका नज़र तो नहीं आएगा, मैं पढ़कर सुना देता हूँ। वेरिफिकेशन ऑफ नेशनल स्टेटस, आई एम इंग्लिश का लेटर है, मैं ज़रा ऐसे तर्जुमा कर दूँगा जब मैं पढ़ दूँगा। तो I am directed to refer to this Directorate General letter, even number this. The subject mentioned above to say that it has been found that instructions conveyed by the Directorate General letter under reference not being observed in this letter and spirit. All passport issuing authorities are once again advised to overrule the cases of replicant whose cases are referred to security agencies for verification of national status. On receipt of report from the concerned security agency, FM concerned shall intimate the AD official जो हमारे पाकिस्तान में बैठा होता है, in writing through the email to release the data. अब इसमें ये उन्होंने बताया बेटे जी, हमारी तरफ से ये हिदायत सब तो दी गई है, आज पर अमल क्यों नहीं हो रहा कि जब एक नॉन पासपोर्ट जो नॉन स्टेटस वाला बंदा है वो आता है, उसमें आप ओवर रूल किया करें जब तक कि उसका क्लियर ना हो जाए। तो हमारे पास ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी डिपार्टमेंट से कि जी आपने ऐसा काम करना है। अब हम इससे हटकर काम नहीं कर सकते, हम उनके एम्प्लॉई हैं, जारी बात है, और जो कानून है अगर हम हटकर काम करते हैं तो दोनों तरफ से मारे जाते हैं। जी ज़ाहिर है आप अपने एक अदारे के पाबंद हैं और जो वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा उसी के मुताबिक आप काम करेंगे, लेकिन जो अफसर उस वक्त हाजिर वक्त आप पर है उसको फॉलो करना कितना ज़रूरी होता है? जी ये अब हमारे जो उनसे आप डिसीजन में आप उनसे लेने में, अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ जाता है तो आपकी अपनी ज़मीर बोलने, आपका ज़मीर क्या बोलता है, आप कितने पाकिस्तान के वो हैं मुहब्बत वतन हैं। अगर आप वो बोल रहे थे पाकिस्तान का बात, तो आप जारी बात आप तो नहीं चाहिए। जब हमारा जब F-16 मिक्स टैट दबाव हुआ था, वहाँ पर जो हमारे जो शहीद हुए थे, वो इसलिए जब जो इंस्ट्रक्टर था उन्हें बोले जी आप इंडिया की तरफ जाओ, उसने नहीं, वो नहीं दिया, उसने अपना जहाज़ तबाह कर दिया। तो ये हमारे भी ऐसे ही है कि हमने अपने परसेंट बचाना है, चाहे जो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। परसेंट तो पहली अवलिन चल रही है हमारे पाकिस्तान है, उसके बाद में कोई और आता है। अच्छा शहजाद साहब, ये बात है कि जब ये बात माफिया के सामने आई जनवरी 2019 के अंदर, तो क्या आपके ये इल्म है कि इस तरह का कोई माफिया था बार्सिलोना में? ऐसा कोई भी माफिया नहीं था, और मैंने अपना फ़ोन नंबर सब तो दिया हुआ था, सब मुझे डायरेक्टली कॉल करते थे कि जी मैं, और इससे भी हमारे जो कौंसलर जनरल है उन्हें तकलीफ हुई कि तुमने अपना नंबर क्यों दिया हुआ है, तुम्हें क्यों कॉल करते हैं, मैं कॉल मुझे नहीं चाहिए। मैंने बोला जी उनकी तकलीफ है, वो मुझे कॉल कर लेते हैं, वो नहीं तुम फ़ोन करनी चाहोगे, तो मैंने अपना फ़ोन करना बंद कर दिया। और यानी कि कम्युनिटी की जानिब से किसी शख्सियत की तरफ से कोई आपको प्रेशराइज तो नहीं करता था कि ये काम इसमें कर दें, या नहीं ऐसे किसी नहीं, क्यों इंक्वायरी आप भेज रहे हैं, रुकनी चाहिए, हम पाकिस्तान में इनके जो पीछे लोग इनके रिश्तेदार हैं उनसे पैसे लेंगे तो तब आप पास। नहीं ऐसा कोई नहीं था, ऐसे कोई भी नहीं, ऐसे जिसने भी मुझे कुछ नहीं था, किसी मुझे तो नहीं था। मेरा काम डायरेक्टली था, मैं जो मैं सही समझता था, और जो उनके पेपर्स पूरे नहीं होते थे, ठीक है। और मेरे कम्युनिटी मुझे जानती है अच्छी तरह, जो मैं वहाँ लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं मुझे वहाँ पर, उनसे पूछें। अब आप कहाँ पर हैं? अब जी मैं अपने पाकिस्तान में हूँ। सही। तो आपका महकमा आपको छुट्टी पर है या आप रिजाइन कर चुके हैं? नहीं मैं महकमे से भी रिजाइन कर दिया, क्योंकि जब महकमा अपना साथ ना दे मुझे वक्त में, तो ऐसे महकमे से, और मैं था भी कॉन्ट्रैक्ट पर, तो मैंने उनसे भी रिजाइन कर दिया, मैंने उनसे। सही, आप कॉन्ट्रैक्ट थे, वो कॉन्ट्रैक्ट आपने खत्म कर दिया। जी आपके दिल में। जी बिल्कुल यही सवाल मेरा भी शहजाद साहब से था कि अगर उन्होंने अपना महकमा छोड़ा है तो वो किस तरह छोड़ा है।
تو انہوں نے کلیئر کر دیا کہ انہوں نے ریزائن دیا ہے. تو شہزاد صاحب یہاں میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت اچھی بات کی، جس طرح پاک فوج جو ہے ہماری جو اندرونی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح آئی بی اے اور جو آپ کے مشین ریڈیبل پاسپورٹ کا جو سٹاف ہے جو امبیسیز میں تعینات ہے، وہ پاکستان کی بیرونی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے تاکہ بندہ باہر سے اندر نہ داخل ہو سکے پاسپورٹ کے ذریعے، امیگریشن کے ذریعے. تو آپ نے اس سارے عمل میں آپ جب تک بارسلونا رہے آپ نے کوئی ایسا کیس پکڑا جس میں آپ کو شک تھا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے؟ ہاں جی، دو تین ایسے تھے افغانی پاسپورٹ تھے جنہوں تو پہلے افغانی پاسپورٹ اٹلی سے ایشو ہوئے تھے، تو وہ میرے پاس آئے تھے. تو جب میں بولا جی میں اپنی وہ کروں گا انکوائری، وہ بھاگ گئے. وہ پہلے مجھ سے لڑے، مجھے اچھا جو بھی تھے مجھے لڑے اور پھر وہ وہاں سے بھاگے، پھر وہ دوبارہ نہیں آئے. تو ذرا افغانی تھے. اب یہ دیکھ لیں گلبشن جو ہم نے جو پکڑا ہوا ہے وہ کیوں پکڑا ہوا ہے، یہ اسی طرح وہ آئے تھے نا کہ وہ کسی طرح لیڈ ہوتی تو لیڈ کرتے وہ آگے اندر اور ہمیں اندر تباہی مچاتا رہا. تو ہم دیکھ لیں جو بھی ہے میں کافی میرے پاس آتے رہے، اس لیے میں جب بھی آتی تھی میں انکوائری کرتا تھا. جی شہزاد صاحب، جس طرح انہوں نے اپنے آپ کے انٹرویو میں کہا جو ابھی رمضان المبارک کا مہینے میں انہوں نے دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھگوڑا ہے بھاگ گیا تھا یہاں سے، تو آپ کے پاس کوئی آپ کہتے ہیں کہ میں لیو پر گیا تھا، چھٹی لی تھی میں نے ریزائن کیا، کیا آپ کے پاس کوئی لیو کا کوئی آپ دکھا سکتے ہیں؟ وہ میں نے جی میرے پاس ہے، وہ اپنے اسکرین پر دکھاتے ہیں جو میں نے آپ کو بھیجا ہے، یا میں آپ کو یہاں سے دکھا دوں آپ کو. اچھا میں دکھا دیتا ہوں. جی ہاں ایک منٹ میں دکھا دیتا ہوں. یہ میرے ساتھ کاپی ہے. ہاں جی یہ لیٹر ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ کو صحیح نظر نہیں آئے گا. تھوڑا سا جو ہے نا وہ دستخط یہاں پر ہوئے ہیں وہ کیمرے کے سامنے کریں کے ساتھ کے دوسری سائڈ ایک منٹ ہے ایسے یہ دستخط دیکھنے کہ یہ صحیح ٹھیک بالکل. جی آپ ہمیں یہ بھیج بھی دیں، ہم الگ سے بھی ہم دکھا دیں گے کلوز کر کے دکھا دیں گے. تو جی شہزاد صاحب جو انکوائری کا یہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے لکھا کیا ہے، جی Resignation from service, termination of service contract of 1 year completion. Dear Director General, I'm forwarding a self-explanatory letter submitted by Mr. Shahzad Masood Khan, MRP database software specialist of this mission on the subject above. Mr. Masood has worked hard with due diligence in discharging his duties. He has also been patient and composed in dealing with applicants in Barcelona, who in most cases don't have the requisite document for processing the passport of applicants. I have known about his family issues from some time, and now I can confirm that they are genuine and of great concern for him. We have no objection to accept the resignation tendered by Mr. Khan. We, however, request that his replacement may kindly be selected immediately so as to join his duty in Barcelona. تو یہ انہوں نے مجھے خود لکھ کر دیا ہے چوٹی صاحب نے کہ جی میں نے کتنی اچھی ڈیوٹی کی ہے وہاں پر اور کس طرح میں نے وہاں پہ سرو کیا ہے. اور وہ بولیں کہ میں بھاگ گیا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نا وہ بھاگ گئے ہیں، میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے پہلے آپ ناظرین کو بھی سنوائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے. اچھا بات یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے جب ریڈیبل پاسپورٹ نہیں بن رہے تھے اس وقت مینول پاسپورٹ تھے جو اس وقت انکوائری جاتی تھی اور جو آپ انکوائری بھیجتے تھے، تو اس میں فرق کتنا تھا؟ انکوائری تو ایف آئی جو ہی جاتی ہے، میں وہ فرق کچھ نہیں ہوتا، وہ وہیں جاتی ہے. اب وہ نہ بھیجیں، دوسری بات ہے وہ اپنے آپ سے ڈیسائیڈ کر لیں، اسے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بھیجیں نہ بھیجیں، خود ڈیسائیڈ کر لیں.
وہ ان پر ہے، ان پر ہے. ٹائم پیریڈ کتنا لگتا تھا؟ پہلے جتنا لگتا تھا اتنا ہی آپ کے دور میں لگتا تھا؟ اب جو نظام اچھا انہوں نے بہتر کر دیا، ہمارے پاس ودن 4 ویکس 8 ویکس ہمارے پاس جواب آ جاتا تھا. لیکن ہز ایکسیلنسی کونسل جنرل صاحب فرماتے ہیں کہ سالوں تک رکی ہوئی تھی، لوگوں کے بچوں کے سال ضائع ہو گئے. کوئی ایسا ہے کہ آپ کے پاس کے جو سالوں کے ساتھ جو ویریفائی نہیں ہوتے تھے، جو جنی پارے جو ویریفائی نہیں ہوتے تھے، ان کے بعد میں بار بار بھیجتا تھا. میں ایک دفعہ انکوائری آتی جی یہ بندہ ویریفائی نہیں ہوا، میں نے دوبارہ بھیجی جی اب چیک کریں، اب انہوں نے یہ مجھے پیش کیا ہے. اس میں پھر مجھے بھیجا جی یہ ویریفائی نہیں ہو رہا، تو اس لیے میں بار بار انکوائری بھیجتا تھا. اس لیے اس سلسلے میں بہت سکتے ہیں سب میں ایسے نہیں تھے، بہت سے 10 12 کیسز ہوں، سب کچھ ایسے کیسز نہیں تھے. جی جب ایکٹنگ کونسل جنرل صاحب تھے عمر عباس میلا صاحب، تو ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا، یہ بتائیے گا ان کے ساتھ کتنی دیر کام کیا، اور کیا ان کے ساتھ بھی آپ کا اس طرح کا کوئی ایشو بنا تھا؟ ان کے ساتھ کوئی بھی ایشو نہیں تھا. وہ میں خیال میں سال رہے ہیں، وہ جو سال عمران صاحب نہیں آئے تو انہوں نے ایک سال اپنی عہدہ سنبھالا ہے. پھر آخر میں آ کر انہوں نے بس میرے ساتھ ہینڈ کر دیا. شروع میں تو اچھے رہے تھے، ہم صحیح چلے رہا، تو یہ ایشو نہیں تھا ہمارے ساتھ. آخر میں انہوں نے کیا کیا؟ میری چھٹی جو کینسل کر دی، مجھے جانے نہیں دیا چھٹی پر، میں کرکٹ بھی کینسل کر دیا. چھٹی انہوں نے کینسل کی جو آپ کو نہیں جانے دیا. جی ہاں. تو آپ کے بارے میں میں بہت احترام کے ساتھ، کبھی آپ نے سوچا کہ میں جو کمیونٹی وہاں پر ہے یا جہاں بھی آپ نے ملازمت کی ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں سے پیسے لے کے کام کروں؟ کبھی نہیں جی. میں سب آپ لوگ ہیلپ کرتا تھا. میں لوگوں کی میں وہاں پر جو لوگ تھے، جو بندے ہیں جن کی میں خود ہیلپ کرتا تھا. ٹھیک، آپ مدد کرتے رہے ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ میں کسی کے ساتھ اس طرح کی مالی طور پر کسی کے ساتھ؟ جی الحمدللہ. میں رشوت لینا، میں یہاں سے جو ہم نے جانا ہے، یہاں سے ہمیں جانا ہے اپنے چٹی سے ملنا ہے، تو وہ میں نماز پڑھتا تھا اپنی اور روزے رکھتا تھا وہاں پر. اور میں رشوت جو میں کبھی سوچا بھی نہیں ہے. ہاں تو میں نے پاسپورٹ آفس میں 10 سال کام کیا ہے، اور جو انکوائری وہاں پر ابھی میں بھیجتا تھا اس سمے میں انچارج تھا وہاں پر. وہاں پاکستان میں جو انکوائری میں یہاں سے بھیجتا تھا اس سمے وہاں پہ انچارج FIA سے میں وہاں انچارج تھا، تو مجھے پتہ تھے وہاں پر کیا اسٹیپس انوالوڈ ہیں. صحیح. تو اب ایک شخص پر اگر اس کی ایمانداری ہے، وہ کرپشن نہیں کرتا، لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے حب الوطنی پر اپنا سارا کچھ رکھتا ہے، تو جب اس پر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح اوور رول ڈال کے لوگوں کو ذلیل اور تنگ کرتا رہا اور وہ بھاگ گیا، تو اس پر آپ کوئی رد عمل دیں گے قانونی طور پر؟ جی ہاں بالکل. میں اپنے وکیل سے مشورہ کر رہا ہوں، اور میں فارن آفس کو لیگل نوٹس بھجوانا ہے انڈین انڈیا جو فارن آفس کا جو اہلکار ہے وہ مجھے بار بار بے عزت کر رہا ہے. پہلی دفعہ اس نے بے عزت کیا، میں چپ رہا، میں نے کچھ نہیں بولا، کہ یہ بار بار مجھے بے عزت کر رہا. اب میں لیگل ایکشن لوں گا، اور میں اس کے خلاف اپنے وکیل سے ان پر اپنی عزت تجاوز کروں گا. جی اس کا مطلب کہ آپ قانونی ایکشن کی بات کر رہے ہیں، تو وہ لیں گے کہ ہر بندہ ظاہر ہے بندہ نفس رکھتا ہے. تو ہم پھر واپس تھوڑا سا جائیں گے کہ جب تک آپ رہے ہیں جنوری 2019 سے لے کے آپ گئے ہیں جون میں واپس گئے ہیں؟ نہیں جی، میں سپٹمبر میں جی ہاں. بے شک 8 ماہ تک رہے ہیں. تو جب انہوں نے میں 8 میں نہیں، میں 2018 میں آیا تھا، ستمبر 2018 میں آیا تھا. 3 سال رہا ہوں میں ان کے دور. ہاں جی ان کے ساتھ. جی ہاں جی. ان کے ساتھ آپ 8 ماہ تک رہے ہیں. جب پہلا انہوں نے الزام لگایا کہ کمیونٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں جو مافیا ہے پاسپورٹ کے حوالے سے، تو جب اس وقت میں نہیں تھا، اس وقت آپ نہیں، میں چلا گیا تھا، میں ریزائن دے دیا تھا، میں چلا گیا تھا. میرے جانے کے بعد انہوں نے الزام لگایا ہے. لیکن انہوں نے پہلے الزام میں آپ کا نام نہیں لیا، پہلے الزام میں کمیونٹی کے لوگوں کی طرف سے بات کی ہے 2019 جنوری میں. ہاں جی میں تو 2018 میں چلا گیا تھا. میں تو 2018 ستمبر میں چلے گئے تھے. جی ہاں صحیح. تو پھر آپ ان کے ساتھ کتنا عرصہ رہے ہیں؟ وہی نا، میں پاسپورٹ میں جون میں آئے، میں 3-4 مہینے ساتھ رہا ہوں. صحیح 3-4 مہینے رہا ہوں ساتھ میں. لیکن آپ کے جانے کے بعد بھی انہوں نے جنوری میں بھی آپ کا نام نہیں لیا، اب جا کے آپ کا نام لے رہے ہیں. اب کیوں آپ کا نام لے رہے ہیں؟ چونکہ یہ
میں نے جو نہ کیا تھا اس لیے جن کو یہ نہ سننے عادی نہیں ہے، تو جن کو یہ جو ان کو نہ کرتا ہے وہ ان کو یہ برباد کرتا ہے. نہیں میں شہزاد صاحب پوچھ رہا ہوں کہ آپ چلے گئے ستمبر میں اور 4 مہینے کے بعد جنوری میں وہ آپ کا نام نہیں لیتے. اب یہ مجھ سے پوچھیں کیوں نہیں میں نام لیا پہلے، آپ نے کیوں؟ مجھے بھی خود پریشان، میں کیا تجویز ہوئی کہ 2 سال بعد انہیں پھر کیوں میری یاد آ گئی. میں مجھے چھوڑے ہوئے 2 سال ہو گئے مجھے. جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیونٹی کی شخصیت بھی ایسی نہیں ہے جو اس طرح کا کام کرتی ہو، پاسپورٹ مافیا کے اسٹائل میں انداز میں. وہاں پر جو بھی وہاں جتنے بھی میرے دوست، اچھا میں اچھی دوست ابھی بھی میری کانٹیکٹ ہے میرا، ان سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور ان سے آپ بیٹا پوچھ رہے ہیں کہ جو وہ ہیں وہاں پر میرے خیال میں میرے کیا رائے ہے میری ان کے ساتھ. جی جواد آپ کے ذہن میں کوئی؟ جی بالکل یہی سوال تھا کہ اگر آپ چلے گئے ہیں سپٹمبر میں تو تقریباً 2.25 سال ہونے کے قریب ہیں، اور اب عزت مآب نے آپ کا نام لیا ہے، تو یہ بڑی تھوڑی سی اچنبے کی بات ہے کہ اگر نام لینا ہی تھا تو آپ کا فوراً لے لیتے. اور انہوں نے باقاعدہ اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ میں نے اس کو بگا دیا. تو ان کا لہجہ یا لب و لہجہ یا انداز اس طرح تھا کہ جس طرح بندہ اپنے کسی ذاتی ملازم کو نہیں بگا دیتا. تو اس لیے ہم بھی سوچ رہے تھے کہ ایسی کون سی وجوہات بنی تھی کہ شہزاد صاحب کو ایسے بگا دیا، کیونکہ نارملی اگر ہو بھی تو اس کے خلاف جو محکمانہ کارروائی ہوتی ہے، اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، پھر جو بھی محکمہ اس کے حق میں یا فیصلہ کرے. تو چلیں آپ نے کلیئر کر دیا، بہت اچھا ہو گیا. کیا آپ کے محکمے نے آپ پر کوئی کارروائی کی ہے اس پہ؟ انہوں نے آپ کے محکمے کو کوئی شکایت اس طرح کی بھیجی ہے؟ کوئی آپ کے اوپر اس طرح کا الزام کہ یہ بندہ پاکستانی کمیونٹی کو بہت زیادہ خراب کرتا رہا ہے لہٰذا اس کی انکوائری ہونی چاہیے؟ کوئی انکوائری نہیں ہوئی جی. میں اپنے ابھی بھی میں ڈپارٹمنٹ سے ہوں، اور جو میں نے جو ویڈیو آپ نے مجھے بھیجی تھی میں انہیں بھی بھیجی ہے، تو انہوں نے مجھے ان کی اجازت سے میں یہاں پر ابھی آن لائن آیا ہوں. میں نے اجازت مان دی تھی میں آن لائن جاؤں، تو بالکل آپ جاؤ اپنے ڈیفینڈ کرو. جی شہزاد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ہم چاہیں گے کہ ہز ایکسیلنسی عمران علی چودھری صاحب بھی اگر ہمارے پلیٹ فارم پر آ کر شہزاد صاحب کی طرف سے جو گفتگو ہوئی ہے اس پر اپنا رد عمل دینا چاہیں تو ہم حاضر ہیں. اور ہم شہزاد صاحب سے بھی چاہیں گے کہ اگر ہز ایکسیلنسی عمران علی چودھری صاحب یہ خواہش رکھیں کہ شہزاد صاحب مد مقابل سامنے ہوں، روبرو بات ہو، تو ہم چاہیں گے کہ شہزاد صاحب اس وقت بھی ہمیں وقت دیں گے اور سامنے بات ہو. جی بالکل میں حاضر ہوں، جب بھی حاضر ہوں. جی شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل حاضر ہوں، اگر ہز ایکسیلنسی قونصل جنرل صاحب روبرو بھی بات کرنا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے تو وہ کر سکتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا پروگرام آواز دوست، اس میں ہم نے شہزاد خان صاحب کو لیا تھا جن کے حوالے سے قونصل جنرل صاحب کا کہنا تھا کہ ابھی جو معاملہ ابھی تک میرے 2 سال ہوئے آئے ہوئے، وہاں پر ابھی میرے جو ریپلیسمنٹ ابھی نہیں پہنچا. کیوں نہیں پہنچا وہاں پر؟ ریپلیسمنٹ وہاں پر جانا چاہیے تھا. یعنی کہ آپ کی جگہ پہ ایم آر پی کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ابھی تک یہاں پر تعینات نہیں ہو سکا. ابھی تک نہیں ہو سکا جی. ان سے ابھی وہ نوٹ ابھی نہیں بھیجا جا رہا اس کو. تو وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کس طرح پھر پاسپورٹ بن رہے ہیں؟ کون بندہ بنا رہا ہے؟ کوئی اور؟ عمران صاحب بنا رہے ہیں. عمران صاحب خود بنا رہے ہیں. جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ الگ محکمے کی طرف سے ہے، انٹیریئر منسٹری کی طرف سے ہے، تو وہ اختیار انہوں نے خود اپنے پاس رکھا ہوا ہے. جی ہاں، وہ خود بنا رہے ہیں، خود اپنے جو بندے نے رکھے ہوئے ہیں وہ خود چل رہے ہیں. صحیح. تو یہ جی بس میرا اس پر کام چلتا رہے، اور میں جو چاہوں وہی ہوتا رہے، مجھے نہ چلنے والا نہ ہو. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بارسلونا کونسلیٹ کے اندر ویلفیئر اتاشی کی سیٹ بھی خالی ہے اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایم آر پی کی سیٹ بھی خالی ہے. جی ہاں بالکل، بول ویسی بھی خالی ہے وہ. اور جو وہ وہاں پر پہلے ہم جو ہمارا جو ماحول تھا، جو ٹرانسلیٹ تھا، زیادہ تر ہم سب میل حضرات تھے اور صرف ایک خاتون تھی. اب میل سب ہٹ گئے، سے خاتون کی زیادہ ہے، کیونکہ
خاتون جو ہیں وہ نہ نہیں کر سکتی چیزی صاحب تو، اور میرے حضرات جو تھے وہ نہ کرتے تھے، تو اس لیے انہوں نے زیادہ تر خواتین رکھی ہیں کہ مجھے تو نہ چلے ہی نہ. اس کا مطلب ہے خواتین نرم دل ہوتی ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، کوئی روک جائے کسی کا مسئلہ، تو وہ اپنے افسران کو بھی اس طرح ان کی گفتگو کو مان لیتی ہیں. اور کمپیوٹر یہ بولے میں کمپیوٹر کھولا، جب یہ بولے کہ میں کمپیوٹر کھولا میں نے خود دیکھ کر دیا ہوں، کمپیوٹر ایکسیس میں خود انہیں دیکھ کر دیا ہوں. انہوں میں چھاپا نہیں مارا کہ میں کمپیوٹر پہ چھاپا مارا، میں کمپیوٹر کھولا، میں نے خود ایکسیس دے کر دیا ہوں کہ جی یہ میں جالا ہوں، یہ آپ کے لیے، اور آپ استعمال کریں اس کو. صحیح، یعنی کہ یہ بات بھی وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہز ایکسیلنسی ہیں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ پکڑ لیا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خود ایکسیس دے کر گیا تھا کہ مجھے کسی نے پکڑا نہیں ہے کیونکہ میں غلط کر نہیں رہا. یہ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل، جی میں غلط نہیں کر رہا تھا. میں جو بھی فائدہ سب وہاں سامنے ہے، سب ریکارڈ وہاں پر ہے، اور میں ایکسیس خود دے کر دیا ہوں کہ جی میں جا رہا ہوں، یہ آپ کا ہے اور یہ آپ اس سے کریں. اور دوسری بات شہزاد صاحب کہ آپ کی انٹیریئر منسٹری جو ہے اس قدر خاموش ہے کہ جو ایک الگ شعبہ ہے، الگ پاسپورٹ جاری کرنے والے لوگ ہیں، وہ بالکل ہی نہیں آ رہے اور وہ بھیج بھی نہیں رہے. کیا اس میں کیا حکمت ہے؟ وہاں سے بندہ سلیکٹ ہو چکا ہے، یہاں سے یہ اپروول نہیں جا رہی. اچھا، یہاں سے اپروول نہیں جا رہی، یہ اپروول دیں گے تو پھر جائیں گے. جی ہاں، وہاں بندہ سلیکٹ ہوا ہے، وہ وہاں ایک سال سے بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ یہاں سے بندہ منگوا ہی نہیں رہا ہے اس کو. جی بہت شکریہ شہزاد خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے ناظرین نے آپ کی گفتگو سنی. اب یہ ہم آپ کی گفتگو کو اپنی کمیونٹی کے سامنے رکھیں گے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں بقول آپ کے کہ یہ میرے جانے کے بعد کیوں اس طرح ہو رہا ہے. اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی عزت نفس کے لیے جاؤں گا، عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹاؤں گا. جی بالکل، اپنے سے پوچھ کے یہ ساری گفتگو کر رہا ہوں، اور اگر کبھی ضرورت پڑی تو میں دوبارہ پھر آپ کے پروگرام میں آنے کے لیے تیار ہوں. تو بہت شکریہ شہزاد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. جواد چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور شہزاد صاحب سے آپ کے ذہن میں جو سوالات تھے اوور رول کا وہ آپ نے اٹھایا. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ، مجھے موقع دیا صفائی پیش کرنے کا.